آخر میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ ایک تحریک کی صورت میں نوجوانوں کے اندر اقبال کے افکار کو پہنچانے میں شب و روز مصروف ہیں۔ آپ انتہائی علمی اور روحانی شخصیت ہیں اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری مراد چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب سے ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں سر تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ، تشریف رکھیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تشریف رکھیں، مہربانی۔ آپ نے جتنا استقبال کیا ہے اب آپ کو تھوڑا تنگ زیادہ ہونا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام فرزند اقبال جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، جناب ڈاکٹر محمد علی کاوسکی نژاد صاحب، ڈاکٹر وحید الزمان صاحب، ڈاکٹر عارف خان صاحب، قابل احترام سعد خان صاحب، قابل احترام محمد افسر راہبین صاحب، اور قابل احترام جناب عثمان عبد الناصر عثمان صاحب، اور تشریف فرما تمام معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات۔ یہ اختتامی سیشن ہے 3 روزہ اقبال کانفرنس کا، اور بنیادی طور پہ جناب ولید اقبال صاحب اور عبدالرؤف رفیقی صاحب کی گفتگو کے بعد کسی گفتگو کی ضرورت اور گنجائش نہیں، اور اگر کوئی تھی تو وہ آغا مسعودی، ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ اسلامی ایران، ان کی خوبصورت، نفیس اور پرمغز گفتگو نے پوری کر دی۔ اور میں صرف اظہار تشکر کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو آپ نے اس ناچیز کو، عاجز کو عزت بخشی، اس پہ چند ایک ذمہ داریوں کی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا جو اس کانفرنس کے بعد اقبال اکیڈمی پہ بڑھ گئی ہیں۔ جتنی تجاویز ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے پیش فرمائی وہ بہت ہی پختگی سے، سنجیدگی سے ترتیب دی گئیں اور تشکیل دی گئیں، اور یقیناً اس کو تمام مقررین کی اور تمام جو اس کانفرنس کے محققین تھے ان کی تائید حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس تجاویز کے ورک کو عملی جامہ پہنانا اقبال اکیڈمی پاکستان کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور یہ ذمہ داری اس کے روح روان جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب پہ ہے کہ یہ ان تجاویز کو آگے لے کے چلیں اور عملی جامہ پہنائیں، اور خاص طور پہ جس کمی کی طرف پاکستان کے سفیر محترم جو اسپین میں اس وقت سفیر ہیں ڈاکٹر ظہور صاحب، انہوں نے جس طرف توجہ دلائی کہ اسپینش لینگویج میں علامہ محمد اقبال کی جو کلام ہے وہاں پہ آسانی سے دستیاب نہیں ہے۔ اقبال اکیڈمی سے میری گزارش ہے اس طرح کی جو ہماری انٹرنیشنلائزیشن ہے اقبال کے پیغام کی، اس کی ترسیل کی، اس کے اوپر آنے والے چند برسوں میں توجہ بہت زیادہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ایران سے، افغانستان سے ہمیں اپنے دوستوں کو مدعو کرنے میں کوئی دقت اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی زبان ہے جس زبان میں اقبال نے لکھا ہے، لیکن باقی دنیا جس میں
بہت سی یورپین زبانیں ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، اور اقبال ماڈرن برج ہے اسلام اور مغرب کے درمیان۔ اور اگر آپ اقبال کے صحیح خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے درست صحیح جامع تراجم کو مغرب کی جو بڑی جامعات ہیں وہاں تک پہنچانا ہے۔ اور جتنے کنورٹ مسلمز ہیں جو دوسرے مذاہب سے اسلام قبول کر رہے ہیں مغربی ممالک میں، ان کا رجحان مغربی فلسفے کی طرف، جدید سائنس کی طرف ضرور جاتا ہے مذہب کے سوال کو لے کے، کیونکہ وہاں سب سے بڑا سوال مذہب کا سائنس سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں اسلامی نقطۂ نظر سے جو جدید دنیا ہے جس نے جدید سوالات اٹھائے ہیں، خاص طور پہ نیوٹن کے بعد، گلیلیو کے بعد، آئنسٹائن کے بعد، ان سوالات کو اگر کسی نے ایڈریس کیا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے، دینی نقطۂ نظر سے، تو وہ علامہ محمد اقبال تھے۔ ان کے علاوہ 20th سینچری میں کوئی اس پیمانے پہ وہ سوالات ایڈریس نہیں کر سکا۔ ایک تو وہ تمام کنورٹ اسکالرز جو ہیں وہ محمد اقبال کو پڑھنا پریفر کرتے ہیں، خاص طور پہ پیام مشرق کو اور جاوید نامہ کو اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کو۔ تو ان کا میکسیمم زبانوں میں ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ کل بھی ناچیز نے جو عرض کی تھی، میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ ایک برڈن تھا، احساس ذمہ داری تھی جسے اقبال نے اٹھایا، اور وہ تمام سوالات تھے جو ان کی معاصر دنیا میں انہیں ضروری لگتے تھے، سائنس کے متعلق، فلسفے کے متعلق، سیاست کے متعلق، معیشت کے متعلق، ان کی معاصر دنیا کے متعلق جس کے اندر وہ رہ رہے تھے، ان تمام سوالات کو علامہ محمد اقبال نے اٹھایا۔ لیکن آج آپ اور میں جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، یہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے 90 برس بعد کی دنیا ہے، اور اس دنیا کی حیت بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ اگر آپ تبدیلیاں کاؤنٹ کرنا چاہیں، آپ تبدیلیاں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ورلڈ وار 2 ہوئی، ورلڈ وار 2 کے بعد گلوبل سسٹم کے اندر جتنی چینجز آئیں، گلوبل اکنامک سسٹم میں جتنی چینجز آئیں، گلوبل ڈیفنس سسٹم میں جتنی چینجز آئی ہیں، گلوبلی دنیا جس طریقے سے ری الائنس ہوئی ہے، ری شیپ ہوئی ہے، نئے جغرافیے بنے ہیں، انہوں نے دنیا کی حیت سیاسیہ کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ نیشن سٹیٹ کا جو کانسیپٹ آیا ہے، اس کے علاوہ جو بائی پولر ورلڈ سے یونی پولر ورلڈ، یونی پولر ورلڈ سے ایک ملٹی پولر ورلڈ، اس کے بعد ابھی دنیا میں جس طریقے سے سائنس میں، فلسفے میں نئی سے نئی جو نظریات آئے، آئنسٹائن کو جس طریقے سے بعد میں ڈسکور کیا گیا، بلیک ہول کو اس کے بعد ڈسکور کیا گیا، پوسٹ ماڈرنزم اقبال کے بعد آیا ہے، نسائیت کے اندر بہت زیادہ ترقی اور ڈیولپمنٹ جو ہے فلسفی میں وہ علامہ اقبال کے بعد ہوئی ہے۔ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جو حضرت علامہ سے آپ ایک رہنمائی تو لے سکتے ہیں، لیکن آج معاصر دنیا میں نوجوانوں کو اقبال کی طرز پہ آگے بڑھنا ہے کہ وہ محض جس طرح اقبال رومی کے محض شارح بن کے نہیں رہ گئے، بلکہ اقبال رومی کے تصورات کی مینیفسٹیشن کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح نوجوانوں کو یہ ادراک کرنا ہے کہ انہوں نے اقبال کا محض ایک شارح بن کے نہیں رہ جانا، بلکہ جس طرح اقبال رومی کی مینیفسٹیشن کے طور پہ سامنے آئے ہیں، ہمیں اپنے نوجوانوں کو اقبال کے خیالات، تصورات، نظریات کی مینیفسٹیشن اور ریفلیکشن کے طور پہ تیار کر کے سامنے لانا ہے، تاکہ وہ دنیا کے ان سوالات کا جواب دے سکیں جو آج مذہب میں، قومیت میں، سیاست میں اور دیگر جگہوں پہ ہمیں درپیش ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا نوحہ ہے، وہ مجھے معلوم نہیں ہے کس نے کرنا ہے، لیکن جو بھی ذی شعور ہیں، علم سے محبت رکھتے ہیں، اقبال سے محبت رکھتے ہیں، وہ ضرور اس پہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ آج سے 2 دن بعد 21 نومبر بروز جمعرات عالمی یوم فلسفہ ہے، اور میری تمام اہل علم سے گزارش ہے، اور خاص طور پہ وہ اسکول ٹیچرز جو مڈل اسکول سے لے کے سیکنڈری اسکول تک بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ ایک لمحہ ٹھہر کے سوچیں
کہ ان کے ہاتھوں سے تیار کیے ہوئے بچے جب بی ایس لیول پہ ایڈمیشن لے کے آتے ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی کو کیوں پریفر نہیں کرتے؟ حالت یہ ہے لاہور میں 2 یونیورسٹیاں ہیں صرف جو فلاسفی آفر کرتی ہیں بی ایس میں، اور ان کے بھی کئی سیمسٹرز میں بی ایس کا پروگرام ان کا سٹارٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ طلباء ہی پورے نہیں ہوتے 5 یا 7 جن کے ساتھ کلاس کا آغاز کیا جا سکے۔ جنوبی پنجاب میں 2 یونیورسٹیاں ہیں جو فلاسفی آفر کرتی ہیں، دونوں کے ڈپارٹمنٹس بند پڑے ہیں اس لیے کہ طلباء وہاں پہ آ کے داخلہ نہیں لیتے۔ آپ کا کیپٹل سٹی ہے اسلام آباد، خیر سے اتنا کرم ہے اس پہ، اور یہ مجھے پتہ نہیں کرم کس کا ہے، ظاہر ہے اللہ کا کرم ہوتا تو عقل بہت زیادہ ہوتی وہاں پہ۔ اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ عقل کی اس گم شدگی کے عالم میں یہ اسے میں کس کا کرم کہوں کہ پورے اسلام آباد میں یونیورسٹیوں کا ایک پورا ریوڑ گھوم رہا ہے، وہاں پہ کسی یونیورسٹی میں فلسفہ آفر نہیں ہوتا۔ کے پی کے کا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن سندھ میں شاید 1 یا 2 یونیورسٹیوں کے اندر آفر ہو رہا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ علامہ اقبال کا بنیادی مضمون جو تھا وہ فلسفہ تھا، اور دنیا میں ان کی بنیادی شناخت 20th سینچری مسلم فلاسفر کی ہے، اور جس قوم جس شہر سے اقبال تعلق رکھتا ہے، جس شہر لاہور سے، جس کی تعریف آپ کو ابھی بتا رہے تھے ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، اس شہر میں اقبال کا بنیادی شعبہ یتیم ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون اس نوحے پہ آنسو گرائے گا یا ہنسے گا یا مذاق اڑائے گا؟ ظاہر ہے ہم تو جس ایج میں ہیں، ہم سوائے اپنے آنے والوں کو اس احساس ذمہ داری دلانے کے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن میرے نزدیک اگر کوئی اس کا مزید ذمہ دار ہے تو وہ مڈل سکول سے لے کے سیکنڈری سکول تک کے وہ اساتذہ ہیں جنہیں طلباء کی ذہن سازی کے ساتھ ساتھ ذہنی استعداد جو ہے وہ اس سطح تک لانی چاہیے کہ وہ اپنی اس قومی ملی ذمہ داری کا احساس کریں۔ آج بھی میرے خیال میں اس کانفرنس کی جو سفارشات پیش فرمائی ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے، اگر بعد میں گنجائش ہو ای سی او کے پیراڈائم میں، اقبال اکیڈمی کے اس میں، تو میری تجویز ہے کہ اسے ضرور شامل کیا جائے کہ شعبہ فلسفہ کی ریوائول اور اس کا احیاء ہونا چاہیے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ سیکنڈری سکول لیول پہ انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے لیے کوئی اسکالرشپس اناؤنس کرے تاکہ وہ بچے شعبہ فلسفہ میں جا کے داخلہ لیں، اور یہ شعبہ فلسفہ جو اقبال کا بنیادی شعبہ ہے یہ یتیم نہ رہ جائے۔ اور عدم تعقل کی وجہ سے، فکر کے، منطق کے، فلسفے کے مفقود ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہے جو ہمارے سماج کی ہے، جس میں عام ہے، یعنی آج میاں چنو میں ہے، کل سوات میں ہے، پرسوں سیالکوٹ میں ہے، اگلے دن کسی اور جگہ پہ ہے۔ یہ جو پبلک لنچنگ ہے، کسی کے اوپر بات چلتی ہے، خطیب صاحب سٹیج پہ آتے ہیں، وہ گمکتا ہوا آواز فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اہل ایمان اپنے ایمان کی نشانی کے طور پہ چڑھ دوڑتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں جا کے۔ بھائی کیا شرعی قانونی تقاضے پورے کیے گئے اس کی گواہی اور صفائی کے؟ اس کو آپ نے مباح الدم قرار دیا، اسے مباح الدم کس اتھارٹی، کس مجاز عدالت نے قرار دیا ہے؟ یہ جو عدم تعقل ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ کسی کو واجب القتل کون قرار دے سکتا ہے۔ وہ جو شخص مفتی یا عالم بن کے اپنے آپ کو وہ وہاں پہ پریزنٹ کر رہا ہے، اس کی اپنی کوالیفیکیشن قانون کے اندر کیا ہے؟ وہ کس ریاست کی مجاز، کس ریاست کے نائب کے طور پہ یہ کہہ رہا ہے؟ یہ جناح کا ملک ہے، یہ اس شخص کا ملک ہے جس نے پوری زندگی میں ایک غیر قانونی کام نہیں کیا، فخریہ طور پہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جس پہ زندگی میں ایک مقدمہ اس کے خلاف درج نہیں ہوا، ایک دن کے لیے جو شخص جیل میں نہیں گیا۔ یہ اس وکیل کا، اس جناح کا بنایا ہوا ملک ہے، اور اس اقبال کا بنایا ہوا ملک ہے جو قانون دان تھے، جنہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر مجھے
کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا پڑی میں اس کی حفاظت کے لیے جاؤں گا۔ یہ اس اقبال کے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عدم تعقل کی وجہ سے ہو رہا ہے، عدم تعقل کی وجہ سے ہو رہا ہے، عدم منطق کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ معاشرے سے منطق اٹھ گئی، معاشرے سے دلیل اٹھ گئی، معاشرے سے لاجک اٹھ گئی، معاشرے سے تعمیری بحث اٹھ گئی، معاشرے سے اختلاف رائے کی اہمیت اٹھ گئی، معاشرے سے بات کو درست طریقے سے کرنے کا سلیقہ اٹھ گیا۔ کیوں اٹھ گیا؟ کیونکہ آج آپ کے اور میرے بچے منطق نہیں جانتے، آج آپ کے اور میرے بچے دلیل کے اور استدلال کے تقاضوں کو نہیں جانتے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن ہو، یہاں پہ دلیل ہو، یہاں پہ لاجک ہو، یہاں پہ تعقل ہو، ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ریشنلی اینالائز کر سکیں، جس طرف قرآن یا اولی الالباب کہہ کے، یا اولی الابصار کہہ کے، اہل عقل کہہ کے، اہل بصیرت کہہ کے ہمیں بار بار جس طرف متوجہ کرتا ہے، ہم اس قرآنی سماج کی، اس قرآنی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اگر آپ اور میں یہ نہیں کرتے، یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ اگر اس معاشرے کو رہنے کے قابل بنانا ہے، دلیل کو واپس لائیں، منطق کو واپس لائیں، احترام کو واپس لائیں، اختلاف رائے کے احترام کو واپس لائیں، اور اقبال کے بنیادی مضمون فلسفے کو واپس لے کے آئیں۔ اور میں اس اقبال کانفرنس کے اختتام پہ آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں انہیں اپنے استاد کے درجے پہ ہمیشہ سمجھتا ہوں، پروفیسر ہمایوں احسان، انہیں میں کوٹ ان کوٹ کروں گا۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں تنزل کی یہ حالت ہے کہ اگر یہاں پہ اس سٹیج سے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہنا شروع کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی رہنما اصول معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے کیا تھے، تو اشرافیہ، حکمران، صوفی و ملا اور تمام لوگ تقریباً یہ سمجھیں گے کہ یہ در پردہ ہم پہ تنقید کی راہ کھول رہا ہے سیرت کی آڑ میں۔ یہی حال اقبالیات کا ہے۔ اگر اقبال کے بنیادی تصورات کی بات کی جائے، میرے نزدیک ملک میں اس وقت ایسا ماحول ہی نہیں ہے کہ اقبال کے کسی تصور پہ کھل کے بات کی جا سکے۔ اقبال کے بنیادی تصورات، شاہین کے خواص کیا ہیں؟ آپ شاہین کے خواص بیان نہیں کر سکتے۔ آزادی کا تصور اقبال کے نزدیک کیا ہے؟ آپ آزادی کو بیان نہیں کر سکتے۔ حریت کا تصور اقبال کے نزدیک کیا ہے؟ آپ حریت کو یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ حمیت کا تصور اور غیرت کا تصور اقبال کے نزدیک کیا ہے، جس کے لیے اقبال اس بڈھے بلوچ کی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہوا ہمارا، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ میں ان اشعار کی کوئی تشریح نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ان اشعار کی، اس حمیت کی، غیرت کی، خودی کی، آزادی کی تشریح کی جائے، حکمران یہ سمجھیں گے، اشرافیہ یہ سمجھے گی، بدماشیہ یہ سمجھے گی، صوفی و ملا یہ سمجھیں گے، عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید در پردہ ہم پہ تنقید ہو رہی ہے۔ اس لیے ایسا ماحول نہیں ہے ملک میں کہ آپ یہاں حریت کی بات کر سکیں، آپ یہاں حمیت کی بات کر سکیں، آپ یہاں آزادی کی بات کر سکیں، آپ یہاں فکر کی بات کر سکیں۔ اس لیے یہ ایک گھٹن ہے۔ میری گزارش ہے آپ سے، خدا کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکلیں۔ آپ اگر آواز دبائیں گے، حریت فکر دبائیں گے، آپ اگر حریت خیال دبائیں گے، آپ نہ دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، نہ ملک کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، نہ کسی اور کی کوئی خدمت کر رہے ہیں۔ دین کا خسارہ ہے، ملک کا خسارہ ہے حریت کو، آواز کو دبانا۔
میں آخری آپ سے ایک واقعہ شیئر کر کے اجازت چاہوں گا. ہندوستان کے بہت معروف نقاد ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے. شمیم حنفی بہت بڑا نام ہے، ادبی دنیا ان سے واقف ہے. شمیم حنفی صاحب کا میں ایک مکالمہ سن رہا تھا اقبال پہ. انہوں نے سینیٹر صاحب جب اقبال پہ مکالمہ شروع کیا، انہوں نے اپنے مکالمے میں شروع میں جو تمہید تھی 15 منٹ تمہید میں انہوں نے اس بات پہ صرف کیے کہ جی اقبال جناح کے دوست نہیں تھے، اقبال تو نہرو کے دوست تھے، اور اقبال جو ہیں وہ تو جناح کے سخت مخالف تھے اور وہ نہرو کے حامی تھے. تقریباً 15 سے 20 منٹ انہوں نے صرف اس تمہید پہ لگائے. اچھا میں نے جیسے سنا مجھے تو تب چڑھ گئی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، آپ مطلب حقائق کو ایسے بھی توڑ سکتے ہیں. مجھے بڑی تب چڑھی کہ یہ کوئی بات نہیں. لیکن میں نے جب ان کی بات ساری سنی، آخر میں مجھے شمیم حنفی صاحب سے پیار ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کی آڈینس پہ غور کیا. شمیم حنفی اس وقت بھی، جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اقبال نہرو کے دوست تھے، جناح کے دوست نہیں تھے، اقبال نہرو کے حامی تھے، جناح کے حامی نہیں تھے، وہ اس وقت بھی جانتے تھے کہ اگر میں اقبال کے لیے یہاں پہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں دوں گا تو ہندوستان ایک گھٹن زدہ سوسائٹی ہے، مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے گی کہ میں یہاں اقبال پہ بات کر سکوں. کیونکہ اقبال سے محبت کرنے کے لیے، وہاں پہ اقبال کو بیان کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ اقبال جناح کا مخالف تھا، وگرنہ آپ ہندوستان میں بات نہیں کر سکتے اقبال پہ. کیا یہ آزادی ہے؟ کیا یہ حریت ہے؟ میرے نزدیک یہ آزادی اور حریت نہیں، یہ ہندوستان کے لوگوں اور ہندوستان کی اس گھٹن زدہ ذہنیت کی نشاندہی ہے جہاں وہ لوگوں کو آزادی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اب حنفی صاحب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اقبال نے جو کچھ مسلم لیگ کے بارے میں، جناح کے بارے میں کہہ رکھا ہے، اقبال نے قومیت کے بارے میں جو نقطہ نظر اختیار کر رکھا ہے، ہندی قومیت سے ملی وطنیت سے انہوں نے جس طرح ملی اپنی وطنیت کی قومیت کی طرف، اسلامی قومیت کی طرف جو رجوع کیا ہے، وہ بانگ دراز سے لے کے ارمغان حجاز تک ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. وہ ترانہ ملی سے لے کے ابلیس کی مجلس شورا تک پھیلا ہوا ہے. آپ اسے کہاں کہاں جھٹلا یا ٹھکرا سکتے ہیں. تو مجھے اس سے یہ میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ نقصان شمیم حنفی صاحب کا کچھ نہیں ہوا، نقصان اس آڈینس کا ہوا ہے جو ان سے اقبال کے بارے میں سیدھا اوپینین سننا نہیں چاہتی تھی. اس آڈینس کا نقصان ہوا ہے. میری گزارش ہے عوام سے بھی اور اہل اختیار سے بھی، گھٹن سے نہ ملک آگے چل سکتا ہے نہ قوم آگے چل سکتی ہے. میں اقبال کا ایک ادنیٰ ترین طالب علم ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیسر ہمایوں احسان نے سیرت اور اقبال کے بارے میں جو تجزیہ کیا وہ درست ہے کہ اس وقت آپ نہ تو یہاں سیرت بیان کر سکتے ہیں نہ اقبالیات بیان کر سکتے ہیں. میری یہ گزارش ہے کہ ایسی سبیل کریں کہ ہم اپنے ان الجھے ہوئے معاملات سے باہر نکلیں، اور جیسے اقبال نے کہا ہے کہ آنچ باتو خش کر دی کس نہ کرد، روح پاک مصطفیٰ آمد بدرد. تو قدر ہم نے اپنے صحرا کی قدر نہیں، کار خدرا امتاں بردند بیش، تو نہ دانی قیمت صحرائے خیش. اپنے صحرا کی قیمت جانیں، اقبال کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں پڑھیں، اور خاص طور پہ عقل سے اور شعور سے اس دنیا کے ساتھ آگے بڑھیں. اور ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب اور اقبال اکیڈمی کے رفقا پہ جو ذمہ داری آن پڑی ہے وہ اب اس سے زیادہ بڑی ہے. اب انہیں اس کاروان کو اس سے زیادہ آگے لے کے جانا ہے، اور خاص طور پہ اقبال کو انٹرنیشنلی مزید ریوائیو کرنے کے لیے میں ECO کے ڈاکٹر سعد خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، اور بہت اچھا آپ نے یہ فیصلہ کیا ان کے ساتھ تعاون کرنے کا. اور میں آپ تمام شرکاء کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر ہمیں برداشت کیا. آپ سب کی توجہ کا بے حد شکریہ.
بہت شکریہ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب